اب میرے پاکستانی جو کے پی کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کا جو انہیں 27 سپتمبر کی جو کال دی، اس پر جو جلسہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں جلسہ یعنی تگڑا جلسہ تھا، اس میں یہ نہیں کہ جلسہ تگڑا تھا، مگر ادھر جو آپ نے دیکھ لیں کہ عوام نے علی مین گنڈا پور کی جو چھترول کی، علی محمد خان کے اوپر جو جوتا پھینکا، یعنی ان کے وہ کہتے ہیں نا الفاظ، یعنی کی سپیچ ہی وہ سننے کو تیار نہیں ہے، عوام کہتی ہے نو، اس کو کہتے ہیں لیڈر لیس جلسہ، بغیر لیڈرز کے جلسہ، صرف اور صرف خان صاحب کی آواز پر۔ خان صاحب نے آواز دی، ہر طرف سے لوگ آئے اور بہت بڑا جلسہ کیا گیا، مگر ادھر جو جگہ تھی وہ بڑی بدبودار تھی، جیسے کہ بتا رہے ہیں سارے کہ ادھر انتظامات صحیح نہیں تھی، اس جگہ کو صاف کرایا گیا مگر بدبو تھی۔ اس سے اچھی جگہ وہ کہتے ہیں پشاور میں بھی مل سکتی تھی، ادھر بھی اویلیبل تھی، مگر انہوں نے وہ مٹی اور دھول میں ہی، وہ ادھر جتنے بھی صافی لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جگہ ادھر تو اتنی مٹی اڑ رہی ہے اور ادھر انہوں نے جلسہ رکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بھی انتظامات اتنے برے، اور پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ خان صاحب کے لیے کیسے ادھر پہنچے، کیسے پہنچے خان صاحب کے لیے، بھاگتے ہوئے آئے جناب علی ادھر جلسے میں۔ باجی علی ماں کے علاوہ صاحب نے انہوں نے بھی جناب خراج تحسین پیش کیا عوام کو کہ بغیر لیڈرز کے اتنی عوام کٹھی ہو گیا صرف اور صرف خان کے اشارے پر، اور اس وقت کے جناب آپ کہہ لیں کہ کے پی کے میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہ جو جیٹ جہاز کے پی کے اندر جو عملے کر رہے ہیں، ان کو بند کریں۔ خان صاحب کو اندر سے پیغام ہے کہ ان کو بند کریں۔ علی مین گنڈا پور کو انہوں نے پیغام دیا کہ اگر تم ان کو نہیں روک سکتے تو تم فوراً سے پہلے استعفیٰ دے دو، مگر اس کو بغیرت کو دیکھ لیں، یہ بس بیٹھا ہوا ہے سانپ کی طرح کنڈلی مار کے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران ریاض خان نے بھی بولا کہ انہوں نے بولا کہ دونوں بھائیوں کے ہم تمہاری ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے کروا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، یہ تو بات پہلے بھی پتا ہے، مگر ادھر سے زیادہ پھر سچ ثابت ہوگی عمران ریاض خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ دونوں بھائی مجھے ڈیل آفر کروانا چاہتے تھے اپنا اسٹیبلشمنٹ سے، مگر میں نے سوچا کہ اگر ڈیل ہی کرنی ہے تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، مجھے آپ کی کیا ضرورت ہے، اگر غداری کرنی ہے تو پھر میں بھی غدار خود ہی بن جاتا ہوں، آپ کی تو مدد کی ضرورت نہیں، بھائی غدار آپ نے مجھے بنانا ہے تو آپ پہلی غداری کر رہے ہیں، تو اوپر سے میں آپ کی وجہ سے غداری کروں تاکہ ایک جیتا جاگتا ثبوت بھی بن جائے کہ جناب یہ عمران ریاض خان نے بھی غداری کی خان کے ساتھ، اور وہ بھی ادھر سے بھاگ آئے۔ پھر اس کے بعد اس طرح کی یہ جو چالیں چل رہے ہیں، پھر باجی علی ماں خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، خان صاحب کی جو 6 مہینے سے ملاقات نہیں کرنی، پھر جو حکمن ہے ان کی حکم دولی کرنی ہے، پھر مشن نور کی مخالفت کرنی ہے، پھر خان صاحب تک مشن نور کا پیغام نہیں جانے دیا، جس پر پورے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے بڑی محنت کی اور مشن نور کو کامیاب بنایا، مگر ان بغیرتوں نے سب نے ٹویٹر جو ہے نا ایک ایک کر کے، جیسے کہ علاؤدین نے بتایا ہے کہ ڈیلیٹ کر دیے۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں میرے پاکستانیوں کہ ان بغیرتوں کو کیسے قابو کرنا ہے، ان بغیرتوں سے کیسے جان چھڑوانی ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کیا، اوپر سے جتنے بھی لیڈر بھاگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جب تک آپ پیش نہیں ہوں گے تو اس سے تو بیٹر ہے کہ آپ باہر ہیں، تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ اندر خان صاحب کے ساتھ ہی چلے جائیں۔ دیکھیں شاہ محمود قریشی نکل گیا، علیہ حمزہ نکل گئی، صنم جوید نکل گئی، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، مگر ان میں جو جیسے کہ عثمان ڈار کی ریحانہ ڈار والدہ، اس کو چھوڑ دیا، عثمان ڈار کو چھوڑ دیا، چودھری پرویز الہی کو چھوڑ دیا، تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ تو کم از کم آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا سیلاب میں ڈوب رہی ہے، بھوک اور پیاس میں مر رہی ہے، مگر یہ لوگ آپ دیکھ لیں کہ ہوتا ہے نا کسی قسم کا بھی ان کے اندر کوئی غیرت جاگی ہو، یہ اپنی موجے کر رہے ہیں۔ جناب پنجاب میں انہوں نے تباہیاں پھیر کے رکھ دی ہیں، شہباز شریف نے، نواز شریف اور مریم نے، پورے آج پنجاب کی اگر تباہی کا کو باعث ہے تو وہ صرف اور صرف شہباز شریف اور مریم نواز اور نواز شریف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں عوام کو کہ ان کو گھروں سے نکالو، کیوں نکالو؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے خان کو ووٹ دیا ہے، ان کو گھروں سے نکال کے اور ان کو بالکل ایسے کر دو کہ جیسے کو بدلہ لے رہے ہیں، جب یہ آپ سے روٹی مانگیں تو آپ ان کو ایک تھیلا آٹے کا سما دیں جس کے اوپر مریم نواز کی فوٹو لگی، اور ان کو بتائیں کہ یہ جو ہم آپ کو آٹا دے رہے ہیں اس کے اوپر فوٹو کس کی ہے، یہ مریم نواز دے رہی ہے۔ بھائی اس طرح کی جس ملک میں صورتحال ہوگی ادھر آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف ملے گا؟ خان صاحب نے 10 لاکھ کا کارڈ دیا تھا، انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا۔ اب مریم نواز اور آصفہ بھٹو کے اندر جو جنگ جاری ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ کہتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ، اور یہ کہتی ہے کہ جو میں نے کارڈ دینا ہے، یعنی خان صاحب کا کارڈ ہے 10 لاکھ کا، یہ کہتی ہے نہیں وہ ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے دینا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جناب
دونوں شہزادیوں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے میں سندھ پر قبضہ رکھا ہے، وہ کہتی ہے میں پنجاب کی شہزادی ہوں، وہ کہتی ہے میں سندھ کی شہزادی ہوں۔ اب وہ کہتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ ادھر جناب ادھر سے دیں گے، 1,000 مریم نواز کہتی ہے پنجاب سے دیں گے۔ تو اس جنگ میں غریب جو ہے نا وہ مارا جا رہا ہے۔ یہ شہزادیوں کی، 2 شہزادیوں کی بھی جنگ لگ چکی ہے اور غریب بری طرح سے پس رہا ہے۔ سندھ کا غریب مر رہا ہے، پنجاب کا غریب مر رہا ہے اور اس کو کسی قسم کے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہے، اور سیلاب میں تو بالکل ان سب کا برا حال ہو گیا، لوگوں کے پاس بیچاروں کے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیگ کو ہاتھ لگا لگا کر اس پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ابھی تک پورے پنجاب کا برا حال ہے، پورے سندھ کا برا حال ہے، صرف اور صرف ان 2 شہزادیوں کی وجہ سے۔ باقی تو جو کہتے ہیں نا کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو، وہ تو بعد کی بات ہے نا، مگر ان شہزادیوں کی وجہ سے جو برا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے، اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، وہ پھر قوم کو، عوام کو باہر نکلنا ہوگا حقیقی آزادی کے لیے۔ خان صاحب کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر آپ خان صاحب کو چھڑوا نہیں سکتے تو خان صاحب کی کال پر اگر آپ پورے پاکستان میں باہر نکلتے ہیں، جیسے کہ مشن نور میں آپ نے اپنے گھروں کے اوپر چھتوں پر کھڑے ہو کر آپ نے اذانیں دیں، اسی طرح اگر آپ جھنڈے لے کر پورے پاکستان کے چھتوں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی فتح ہو جاتی ہے، اور خان صاحب کو چھوڑنا ان کی مجبوری بن جائے گی۔ پورے پاکستان کے گھروں پر ان کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا دیں خان صاحب کی پکچروں کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ جناب ہر گھر سے، وہ کہتے ہیں نا بٹو نکلے گا، ادھر سندھ میں ہر گھر سے بٹو نکلے گا، دن کو آواز ہوتی ہے اور رات کو کچے اور پکے کے ڈاکو وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ادھر پنجاب میں چور اور ڈاکوؤں کا قبضہ ہے، اور دن کو ٹک ٹاکیں بن رہتی ہیں اور رات کو کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جناب پھر قبضہ لوگوں کے گھروں میں، چھلانگیں، فستائیت، بربریت، ادھر لوگوں کے اوپر ظلم، سی سی ڈی کو غلط ڈائریکشنز دے کے لوگوں کا قتل عام، یہ چیزیں مریم نواز کے حکم پر ہو رہی ہیں، جس میں بے گناہ لوگ کو 1000 سے زیادہ مارا گیا ہے، جن کی بددعائیں ان کو پڑ رہی ہیں، اور ان بیچاروں کو بے گناہ ان کا قتل عام کر کر کے ان لوگوں نے، یعنی پاکستان کے اندر سے پتہ نہیں کون سی یہ قتل عام کے بعد معدنیات نکال رہے ہیں، پھر وہ معدنیات جو ہیں وہ ایز اے سیمپل یہ جو ہے اپنا نکال کر بلوچستان سے فیلڈ مارشل صاحب اور یہ جو شہباز شریف ہے یہ ٹرمپ کو بھی پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ معدنیات ہے، یعنی ادھر معدنیات ہے آپ نکال لیں، کھلی آفر دے دیا کہ ہمارے تو بلوچستان میں معدنیات بڑی ہے، آپ یہ لیں صرف اور صرف ڈالر کی خاطر کہ بس ہم نے یہ سیمپل دیا ہے یہ معدنیات ہے، اور ٹرمپ نے دیکھ لیا کہ یہ معدنیات ہے، یہ تو بڑے پیسہ ہے اس میں، تو یہ تو میں نکالوں گا، اس کو آفر دے دیا آپ نکال لیں، اور آتی دفعہ جناب وہ ڈالرز کا بھرا ہوا بیگ لیا اور اس کے بعد یہ جناب گھر آ گئے، قطر گئے ادھر سے ڈیل کی بیگ لیا گھر، سعودیہ گئے ادھر ڈیل کی ڈالرز کا بیگ لیا گھر۔ اس طرح کا سسٹم اور نظام چل رہا ہے پاکستان کے اندر جو انتہائی خطرناک ہے، فیوچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی غزنوی جو ہے نا جی ہم نے میزائل بنا دیا، غزنوی، اب غزنوی میزائل بھائی کس کے لیے بنایا؟ غزہ میں تو لڑائی ہے، غزہ میں تو سارے مسلمان ہی قتل ہو گئے ہیں، اور یہ غزنوی میزائل کدھر آپ نے پھینکنا ہے؟ افغانستان میں پھینکنا ہے۔ نام کیا جی؟ غزنوی میزائل، ہم غزنوی میزائل بن چکا ہے، اب جب پھینکنے کا وقت آیا ہے تو وہ جناب ڈیلیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ کے ساتھ ڈیلیں ہو رہی ہیں، جناب کنگ سلیمان کے ساتھ ڈیلیں ہو رہی ہیں، قطر کے ساتھ، اور غزنوی میزائل کو بھی کہیں نہیں پھینکا جا رہا، صرف نام غزنوی رکھا ہے اور غزہ کے نام پر رکھا ہے جی غزہ، اور تباہ بھی غزہ کو ہی کرنا ہے۔ یہ میزائلوں کا حال ہے کہ نام ان کے ساتھ رکھے ہیں مگر تباہی بھی ان کی ہو رہی ہے، اور ان کو جناب بالکل ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، کسی قسم کا کوئی ہوتا ہے نا بس مفلر باندھ لینا ہے فلسطین کا، ٹرمپ کی اس کے سامنے کسی کہ جناب شہباز شریف آ رہا ہے فلسطین کا مفلر باندھا ہوا ہے، صرف اور صرف ویڈیو بنانی ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ادھر ہمارے پاس غزنوی میزائل ہے، ادھر غزہ بھی تباہ ہو چکا ہے، اور اس طرح کی حرکات و سکنات ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، یہ حالت ہے۔ ادھر لندن ایمبیسی میں یہ چور ڈاکو سارے اکٹھے ہو کر آتے ہیں، گالیاں کھا کر چلے جاتے ہیں، کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا، لانتیں پڑ رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو حقیقت ہے میرے پاکستانی۔ اس کے بعد جو کے پی کے اندر جو انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم کو نہیں پتا، یہاں علی مین گنڈا پور ادھر کا سی ایم ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، عوام بھی اس کے خلاف ہو گئی ہے، اس کا تو اب یہ حال ہے کہ اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ اٹھا کر بھی لے جائے نا تو جو عوام ہے وہ بولیں گے کہ بہت اچھا کیا جو آپ نے اٹھا لیا، اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ علی محمد خان کا بھی یہی حساب ہے، وہ جو سوری باہر امریکہ بھاگ گیا اس کا بھی یہی ہے، سب چور ڈاکو باہر بھاگ کے اپنا اپنا خان صاحب کو اندر رکھ کے اپنا جناب دوڑے لگا گیا، نیلے پاسپورٹ لیے ہیں وہ جو اس پر جناب یہ سارے ٹریول کرتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، وہی ابھی تک رکھے ہیں، جدھر ادھر سے ادھر اس ملک چلے گئے، اس سے اس ملک چلے گئے، بلو پاسپورٹ کو ابھی بھی وہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہ پاسپورٹ وہ رکھ بھی نہیں سکتے پھر بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ادھر جتنے بھی یہ نون کے بنے ہیں چور اور ڈاکو ان کو بھی بلو پاسپورٹ دے دیے، یہ بھی جناب ٹریول پر ٹریول، ٹریول پر ٹریول، اور ادھر جتنے بھی یہ بنے ہوئے ہیں اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ آگے سے اردلی بنے ہوئے ہیں
یہ جتنے بھی ادھر یو کے میں رہتے ہیں یہ اردلی بنے ہوئے حکومت کے، غلط قسم کے میسیجز، غلط قسم کی رپورٹس اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئی کے اداروں کو دے رہے ہیں لوگوں کے خلاف، حالانکہ لوگوں کا ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، کہ ان کو پتا بھی ہے لوگ اگر اکٹھے ہوئے تھے تو وہ فوج کے لیے اکٹھے ہوئے، اور ادھر شہباز شریف کو لا کے کھڑا کر دیا جو گالیاں کھا کے تاتا رڑ بھی چلا گیا۔ تو اس طرح کا جو نظام سسٹم ہوتا ہے میرے پاکستانیوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کو انصاف ملے گا کسی قسم کا، کسی صورت کا بھی؟